بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 172 نجران کے عیسائیوں کے وفد کے آنے اور ان کے مباحثے سے متعلق ہے۔ نجران عرب کا مشہور اور بہت بڑا علاقہ ہے۔ یہاں سب سے پہلے نجران بن زید آیا تھا، اسی لیے یہ شہر اسی کے نام پہ مشہور ہوا، اور یہ شہر مکہ مکرمہ سے یمن کی طرف جاتے ہوئے 945 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف ایک خط ارسال فرمایا اور اس میں یہ تحریر کیا: اما بعد فانی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد وادعوکم الی ولایت اللہ من ولایت العباد۔ میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور بندوں کی بالادستی سے اللہ کی بالادستی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَالْجِزْيَةُ، پس اگر تم نے انکار کیا تو تم پر ادائے جزیہ لازم ہوگا۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ وَالسَّلَامِ، اور اگر تم نے اس سے بھی انکار کیا تو میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں، والسلام۔ جب یہ خط پادری نے پڑھا تو کانپ اٹھا اور اس پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے خط پڑھا اور اس کے متعلق رائے طلب کی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا جائے۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا، جس میں 60 آدمی تھے، جس میں سے 14 افراد سرکردہ قسم کے تھے۔ رئیس الوفد اور امیر قافلہ عبد المسیح عاقب تھا۔ سید اہیم بمنزلہ وزیر و مشیر اور منتظم قافلہ تھا، اور ابو الحارث ان کا عالم اور ان کی تعلیم گاہ کا رئیس اور ذمہ دار تھا، اور ان کا پادری ابو حارث بن علقمہ تھا۔ ابو حارث اصل میں عرب تھا، قبیلہ بکر بن وائل سے تھا، جو عیسائی بن گیا تھا۔ شاہان روم اس کے علم و فضل، مذہبی اور دینی پختگی کی وجہ سے بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور بڑی بڑی جاگیریں دے رکھی تھی، اور اسے گرجے کا امام مقرر کر رکھا تھا۔ چنانچہ یہ وفد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مدینہ منورہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے قریب اتارا۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کے نماز کا وقت آیا تو ان کے لوگوں نے اپنی نماز پڑھنا چاہی۔ بعض حضرات نے روکا، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پڑھنے دو۔ چنانچہ مشرق کی طرف منہ کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے بدن پر اعلیٰ یمنی چادریں اور ریشم کی آستینوں سے مزین کپڑے تھے، اور یہ لوگ ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہنے ہوئے تھے۔ اسی شان و شوکت کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ دن بھر بارگاہ نبوت میں حاضر رہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات چیت ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ لوگ حضرت عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی تلاش میں نکل پڑے کہ ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں توجہ دلائی کہ تمہارے اسی فاخرانہ لباس کی وجہ سے یہ سلوک ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اس دن واپس چلے گئے۔ اگلے دن صبح سونے کی انگوٹیاں اتار کر دوبارہ اپنے سفری لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سلام کا جواب دیا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جب یہ لوگ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے وَإِنَّ إِبْلِيسَ لَمَعَهُمْ، تو ابلیس ان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد دوران قیام مختلف مسائل پر مباحثہ اور گفتگو ہوئی۔ عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا والد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ عیسائی کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارا رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ عیسائی کہنے لگے بے شک آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ایک دن فنا ہو جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے اور وہ پوری کائنات کا محافظ اور نگہبان ہے اور ہر ایک کو روزی دینے والا ہے۔ عیسائی وفد کہنے لگا کیوں نہیں ہم آپ سے مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز پر قادر ہے؟ عیسائی کہنے لگے بالکل نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں؟ عیسائی کہنے لگے جی بالکل، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں سوائے اس علم کے جو انہیں سکھایا گیا اور کچھ بھی جانتے تھے؟ عیسائیوں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو رحم مادر میں جس شکل میں چاہا بنایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب کھانے پینے اور دوسری حاجات سے پاک ہے؟ عیسائی کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بجا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بھی خوب جانتے ہو کہ حضرت مریم حاملہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جنم دیا جس طرح عورتیں بچوں کو جنم دیتی ہے، پھر بچوں ہی کی طرح انہیں غذا بھی دی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے اور انہیں دوسری ضروریات بھی پیش آتی تھی۔ عیسائی کہنے لگے آپ کی یہ بات بھی درست ہے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم خود ہی بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گمان کے مطابق خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ارشاد مبارک سن کر عیسائی لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے اصل حقیقت کو سمجھنے کے باوجود آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیات نازل فرمائی۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یمنعکم من الاسلام ثلاث، تمہارے لیے 3 چیزیں قبول اسلام سے مانع ہے۔ پہلے نمبر پر تمہارا صلیب کی عبادت کرنا، اور دوسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت کھانا، اور تیسرے نمبر پر تمہارا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وفد نجران کے درمیان بحث و مباحثہ طویل ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے دلائل اخذ کرتے اور اس کی تلاوت فرماتے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو جو کچھ کہا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم، ہاں بلا شبہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول تھا اور اللہ کا کلمہ تھا جسے اس نے پاک باز مریم کی جانب ڈالا۔ انہوں نے کہا کبھی آپ نے باپ کے بغیر بھی کوئی انسان دیکھا ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اس جیسا کوئی اور دکھائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اتاری ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل ہونے والی یہ آیات پڑھ کر سنائی لیکن ان لوگوں پر سچائی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قرآن کریم سے یہ دلیل ان کی کھوپڑی توڑ دینے والی تھی۔ اس میں باعث تعجب بغیر باپ کے تخلیق کو اس سے بھی زیادہ باعث تعجب بغیر ماں باپ کے تخلیق سے مشابہت دی گئی تھی، مگر جس وقت حکمت اور دانائی سے بحث و مباحثہ اور بہتر طریقے پر نصیحت کارگر نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے انہیں فرمان خداوندی کی عملی صورت کے لیے مباہلے کی دعوت دی۔ جب بحث و مباحثے میں کوئی فریق دلائل کو تسلیم کرنے کے بجائے ہٹ درمی پر تل جائے تو آخری راستہ یہ ہے کہ اسے مباہلے کی دعوت دی جائے جس میں دونوں فریقین اللہ سے یہ دعا کرے
کہ ہم میں سے جو جھوٹا یا باطل پر ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلائے اور خود بھی حاضر ہو، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی اور خود اس کے لیے تیار ہو کر اپنے اہل بیت کو بھی جمع فرما لیا، لیکن عیسائیوں کا وفد مباہلے سے فرار اختیار کر گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، چونکہ وہ سب جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام برحق ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کا یہ وفد اپنے آپ کو تباہ و برباد ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کسی قوم نے بھی جب کسی پیغمبر سے مباہلہ کیا ہے تو وہ ہلاک ہو گئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بھی مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ نجران کے عیسائی سال میں 2000 کپڑوں کے جوڑے مسلمانوں کو دیں گے، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اب ہمارے ساتھ کوئی امانت دار شخص روانہ کرے تاکہ ہم سے وہ مال وصول کرے جس پر صلح ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، میں تمہارے ساتھ نہایت امانت دار شخص ہی کو بھیجوں گا۔ چنانچہ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین منتظر رہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ اس امت کے امین ہے۔ اسی طرح سن 9 ہجری میں بنو حنیفہ کا وفد یمامہ کے علاقے سے آیا اور اس وفد میں مسیلمہ کذاب بھی شامل تھا جو بڑا فسادی شخص تھا۔ یہ بدبخت مدینہ منورہ تو آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر خود اس کے پاس گئے۔ مسیلمہ کذاب کہنے لگا میں اس وقت بیعت کروں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنی خلافت عطا کرے اور اپنا قائم مقام مقرر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجوروں کی ایک چھڑی تھی، اشارہ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ بھی مانگے تو نہ دوں گا، خلافت تو بہت دور کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تو ٹال نہیں سکتا، اگر تو اسلام سے منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کر دے گا، اور میرا خیال ہے تو وہی شخص ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں، ان سے مجھے بڑی فکر ہوئی، میں گھبرایا، پھر خواب ہی میں مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ میں ان پر پھونک ماروں، چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد 2 جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایک اسود عنسی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں فیروز رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، دوسرا یہ مسیلمہ کذاب تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ چنانچہ وفود کا یہ سلسلہ جاری رہا، لوگ اسلام قبول کرنے اور اسلامی حکومت اور سیادت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے گروہ در گروہ چلے آ رہے تھے۔ تمام لوگ چاہتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹنے سے پہلے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے دینی تعلیم حاصل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھلانے کے لیے معلم بھی ان کے ساتھ بھیجتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کئی علاقوں کی طرف اپنے داعی روانہ کیے، خاص طور پر جزیرہ نما عرب کی جنوبی جانب جہاں یمنی قبائل آباد تھے، تاکہ انہیں اسلام کی ابتدائی احکام اور تعلیمات سکھائی جائے۔ جزیرہ نما عرب اور اس کے ارد گرد اسلام کی شہرت عام ہو چکی تھی،
اور لوگوں کے سامنے اسلام کی حقیقت کھول کر رکھنے کے لیے اساتذہ اور داعیوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تاکہ لوگوں کے دل پاک اور صاف ہو سکے، تاکہ وہ جاہلیت کے امراض سے شفایاب ہو۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنو حارث کی طرف روانہ کیا، حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف روانہ کیا، جس سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔